اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کا خلاصہ علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو قرآن مقدس کا خلاصہ ان سے منقول ہے اس کو بیان فرمائیں گے اور اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر خازن کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، ان لکل شیء لبابا ولباب القرآن الحوامیم او الف لام حا میم یا الحامیم، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہیں اور تفسیر خازن کے اندر بھی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن مقدس کا مغز حوامیم ہے۔ قرآن مقدس کے آخری 10 پاروں کے اندر حوامیم سے 7 کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا حامیم سے ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق قرآن مقدس کا جو مغز ہے وہ ساری حوامیم کے اندر ذکر ہے۔ اب ہم اس کو علماء کرام نے جس طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ حوامیم 7 کے اندر جو اس کا مبدا ہے وہ ہے سورہ زمر، اور سورہ زمر میں جو دعویٰ ہے اور اس کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں وہ دعویٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار کہ بندگی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ سورہ زمر کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد حوامیم 7 ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ مومن کے اندر جو ذکر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس کی تشریح کے اندر علماء کرام نے 2 احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، ایک ابو داؤد شریف کے اندر آتی ہے اور ایک امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ پہلی یہ الدعاء والعبادہ، یعنی جو ہم مانگتے ہیں پکارتے ہیں اپنی مشکلوں میں، ایک ہم التجائے کرتے ہیں، وہ عبادت کی ایک قسم ہے، یعنی پکارنا ما فوق الاسباب، چیزیں مانگنا وہ ایک عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ دعا عبادت کا بھی مغز ہے، کہ عبادت کے اندر بھی مغز کی حیثیت ہے وہ پکار کی ہے۔ اس کے مطابق قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات کے اندر پکار کا اور دعا کا ذکر ملتا ہے، جیسے سورہ حامیم مومن کے اندر ہے وقال ربکم، آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے تم پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور تفسیر ابن جریر کے اندر ہے کہ عن عبادتی کی تفسیر ہے عن دعائی، کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مجھے پکارنے سے سیدخلون جہنم داخرین، تو ہم ان کو کیا کریں گے، جہنم کے اندر ذلیل ہو کر ان کو کیا کریں گے، داخل کریں گے، ذلیل کر کے ان کو داخل کریں گے۔ تو یہاں پر بھی عبادتی سے عن دعائی تفسیر اس کی منقول ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ جن کے اندر ایک آیت آتی ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہتے ہیں نبی کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ یہاں پر بھی دیکھیں پکارنا اپنے رب کو ہے، انما کے ساتھ کلمہ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے صرف اور صرف، کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکاروں گا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اور اس طرح سورہ کہف میں آتا ہے لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو الہ بنا کر لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ بنا کر نہیں پکاریں گے، یعنی جو الہ کے لیے پکار خاص ہے وہ ہم ایک اللہ کے لیے کریں گے، باقی دنیا کے معاملات ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے وہ استعانت کی اقسام کے اندر ذکر ہوگا۔ تو جو عبادت پکار ہے وہ ہے ما فوق الاسباب، دور سے پکارنا، اپنی مشکلوں کے اندر پکارنا، سمندروں میں پھنس جائیں، بارشیں برسنا شروع ہو جائیں، طوفان آ جائیں، تو ایسے مقامات کے اندر پکارنا وہ کیا ہے، ایک اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ قرآن مقدس کے اندر پکار کا مسئلہ بیان ہوا ہے
اور پکار کا مسئلہ یہ سورہ فاتحہ پر اس کا انطباق ایسے ہوگا کہ قرآن مقدس کے اندر جو پکار کا اور عبادت کا حصر بیان کیا گیا ہے اس کو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر مذکور ہے، اور نعبد اور نستعین یہ فعل ہیں، اور آگے جو ایاک ہے یہ ان کا معمول ہے، مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کو فعل سے مقدم کریں تو حصر کا معنی حاصل ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس کے اندر خاص ہے۔ تو اس کا تعلق اب جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر فرمائی ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہے، اور قرآن مقدس کا جو مغز ہے وہ ہے خوامیم۔ تو خوامیم کو کیسے مغز ثابت کیا علماء کرام نے کہ عبادت اور پکار اللہ ہی کے لیے کیا ہے، اللہ ہی کا حق ہے، تو تم عبادت اور پکار صرف اللہ ہی کے لیے کرو، کسی بندے سے نہ مانگو۔ کسی بندے سے ما فوق الاسباب تم اولاد مانگو گے، کسی بندے سے بیماریوں کی شفا مانگو گے تو اس کی ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں کسی کی دعا اللہ قبول فرما لے تو اللہ کریم اس کی دعا قبول فرما کے اولاد دیں گے، کسی کی دعائی اثر کر جائے تو اس دوائی میں شفا بھی اللہ ہی ڈالیں گے، کسی کی دعاؤں سے بارش برس جائے، کسی کی دعاؤں سے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں تو وہ اس کی دعا اللہ کریم قبول فرمائیں گے، اور اللہ کریم ان کی دعاؤں سے یہ ہمارے مسائل حل فرمائیں گے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر مذکور ہے۔ اب علماء کرام آگے بیان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر یہ سارے کا سارا یہ خزانہ ہے، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے بسم اللہ کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ بسم اللہ استعینوا، بسم اللہ استعینوا کہ با استعانت کی ہے، کہ با استعانت کا مطلب ہوتا ہے کہ با جس پر داخل ہے اس سے مدد طلب کی گئی ہے، استعانت معنی مدد طلب کرنا، اور جار مجرور جو ہے اس کا متعلق ما بعد میں ہو تو پھر حصر کا معنی حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں بنتا ہے یہ عبارت بسم اللہ استعینوا۔ مومنین کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر کام کے شروع میں ہی اللہ کی مدد لے لو، ہر کام کو شروع کرو اللہ کی مدد لے لو۔ مشرکین کی طرح، جس طرح مشرکین لات منات عزا انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے ان سے مدد لیتے تھے، اس طرح نہ کرو بلکہ اللہ ہی سے مدد کرو۔ اب شروع کے اندر لفظ اللہ سے پہلے لفظ اسم کا ذکر ہے، تو فرماتے علماء کرام کہ اسم اللہ کا ذکر کرنا یہ اس لیے ہے کہ فالمستعان هو اللہ تعالی وحدہ، کہ جس سے مدد طلب کی گئی ہے وہ اللہ ہی کی اکیلی ذات ہے، کیونکہ اسم جو ہے وہ استعانت کا، مدد کا ایک آلہ اور ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور دعا کے لیے کیا اس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں پیارے پیارے نام، تو ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور اللہ کے پیارے پیارے نام لے کر شروع میں جو اسماء الحسنی قرآن مقدس میں لکھے گئے ہیں ان کو پڑھو کہ ان کے ذریعے اللہ کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے اور تمہیں تمہاری مدد فرمائے اور تمہاری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بسم اللہ استعینوا خاصتاً لا بما اشرک بہ المشرکون وادعوہ خاصتاً لا غیر، کہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ تم مدد حاصل کرو، خاص طور پر نہ اس طرح کرو جس طرح مشرکین کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور اللہ ہی کو خاص کر کے پکارو، کسی غیر کو نہ پکارو۔ تو یہ پکارنا ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہے۔ تو یہاں سے قرآن مقدس کا جو مضامین تھے اور خلاصہ تھا وہ مکمل ہوئے۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے اندر جو اللہ کریم نے جو خزانے رکھے ہیں اس سورہ فاتحہ کے اندر ان کو ذکر کریں گے۔ اللہ کریم اس قرآن مقدس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، اور اللہ کریم اس کتاب کی برکت سے ہمارے مسلمانوں کو آپس میں محبت عطا فرمائیں، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم اس کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔